أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے. پہلی بات اوپر تو بتایا ہے کہ کرتوت کیا کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے آئے ہیں. تین چیزیں بتا دیں. یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. یہ ہی کی ضمیر جو ہے نا قریب ترین چیز کی طرف لوٹائیے تو کیا بنے گی؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قریب ترین چیز دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہے، اور پھر قریب ترین کے بعد اگر وہاں پہ نہ بیٹھتی ہو بات تو پھر دور دیکھیں. تو یہدی بہی، اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اللہ. کس چیز کے ساتھ؟ کتاب مبین کے ساتھ. کتاب مبین جو فرمایا ہے قرآن، اس کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. من اتبع، جو پیروی کرنا چاہے، جو ڈھونڈنا چاہے، رضوانہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہے، اللہ اس انسان کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، راہ پر لاتا ہے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو کوئی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے پیروی کرے. سبل السلام، بچاؤ کی راہ دے دیتا ہے. سبیل کی جمع سبل. سبیل کہتے ہیں سبیل اللہ، اللہ کی راہ. تو سبل اس کی جمع سبیل کی. تو اللہ تعالیٰ کئی راہیں دکھاتا ہے. السلام، سلامتی کی راہیں خدا دکھا دیتا ہے اس کو جو خود تلاش کرتا ہے، جس میں طلب ہوتی ہے نا اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کی. اللہ اسے راہ دکھا دیتا ہے. یہ قرآن کی پہلی بات بیان کی ہے کہ اگر تم میں طلب ہے، تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ہم راضی رہیں، خوش رہیں، ہم ایک نہیں سبل السلام، سلامتی کی کئی راہیں دکھا دیں گے، لیکن دکھائیں گے اس قرآن کے ذریعے سے. یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہ جو اس میں قید لگائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کا تابع ہوا. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو زندگی کے باقی اعمال بھی اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتا ہو، اس کو ہم کئی راہیں دے دیں گے. کس ذریعے سے؟ اس قرآن کتاب مبین کے ذریعے سے. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ راہ دیتا ہے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش کرتا ہے. سبل السلام، اللہ اسے کئی راہیں دکھا دیتا ہے سلامتی کی. اللہ تعالیٰ بچاؤ کی، جہنم سے بچاؤ کی، دنیا میں ذلت سے بچاؤ کی راہیں اسے دکھاتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھو دین طلب پر ملتا ہے. جتنی تڑپ پیدا ہوتی ہے نا آدمی میں کہ خدا کی راہ ملے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، دین اس سے ملتا ہے. اور آدمی میں تڑپ نہ ہو اور نہ چاہے حاصل کرنا تو پھر وہ الٹا برتن ہوتا ہے. اور الٹا برتن بحر الکاہل کی تہ میں بھی رکھ دینا، الٹا ہو، پانی نہیں اس میں جاتا. ساون اور بھادوں کی بارشیں برستی ہیں، لیکن اپنا برتن جس نے الٹا کیا ہوا ہو نا، اس کے اوپر سے پانی سارا گزر جاتا ہے، برتن کے اندر پانی نہیں بھرتا. یہ آدمی کی اپنی طلب نہ ہو، اور طلب ہو اور پھر قدر نہ ہو، اللہ پھر ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ پھر ایسے راستے ختم کر دیا کرتا ہے. یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. یہ مسلمانوں کی پچھلی تاریخ دیکھ لیں، 200 سال کی. اللہ کے کیسے اچھے اچھے بندے تھے، اس قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے، اس قرآن کی طرف بلاتے رہے امت کو کہ آؤ خدا کی کتاب پڑھو، اس کو کہیں پڑھ لو، اس سے ہدایت حاصل کر لو. لوگوں نے حاصل نہیں کی، نتیجہ وہ سب کے سامنے.
اللہ نے فرمایا قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے اس کے مواقع جتنے ملتے رہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ نے یہ جو اب کہا ہے کہ دیکھو ہم ہدایت دیتے ہیں، اللہ جو کوئی ہماری خوشی چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، تو اب اس کے بعد کیا ای میل کر کے بھی لوگوں کو بھیجیں سب کو؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ ای میل کرے لوگوں کو کہ دیکھو یہ ہماری کتاب ہے؟ کہہ دیا ہے اس نے بھئی پڑھیں اس کو، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ایک وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ انہیں نکالتا ہے من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، بے اذن ہی، اپنی توفیق سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کا اس قرآن سے تعلق ہو جائے گا اللہ اس کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بے اذن ہی، اپنے حکم کے ساتھ۔ بار بار اللہ اپنے حکم کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا نام ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، یہاں فرمایا بے اذن ہی، ہمارے حکم سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف علم ہی کافی نہیں، ہمارا حکم بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ تمہارا اخلاص، تمہارا تعلق مع اللہ، تمہاری طلب، ہم اس پہ حکم دیں گے کہ اسے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے، اسے اس قرآن کے ذریعے سے سیدھی راہ ملے، یہ چیزیں ملے۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی رہے، 60 سال زندگی کے گزار دیے، اور اتنی توفیق نہ ہوئی مسلمانوں کو کہ ان سے جا کے کچھ پڑھ لیتے، کچھ سیکھتے۔ نجف علی خان ایک آدمی تھا، یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ نجف علی خان کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں برابر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس پہ۔ اس نے حضرت سے جا کے کہا، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ سے، کہ حضرت ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کا۔ حضرت نے اسے ترجمہ پڑھا دیا، وہ اپنے گھر جا کے روز لکھ لیتا تھا، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لا کے دکھا دیتا تھا کہ حضرت یہ ترجمہ آپ نے فرمایا تھا، یہ لکھ دیا ہے، اور حضرت نے جہاں اصلاح کرنی ہوتی تھی کر دیتے تھے۔ اب دیکھ لو 200 برس سے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ چھپتا ہے نا، یہ اس ایک آدمی کا ہی کام، ایک آدمی نے اتنا کام کیا۔ کام سے آدمی بڑے بنتے ہیں، اور ہمارے ہاں الٹی مت چل پڑی ہے، کہتے ہیں پہلے بڑا بن جاؤں پھر کام کر لوں گا، وہ کہتے ہیں پہلے کام کرو پھر بڑا بنا دیں گے تمہیں، یہ کہتا ہے نہیں پہلے بڑا بن جاؤں پھر کام کروں گا۔ تو اب یہ ہوگا کیا؟ یہ ہے چھوٹے چھوٹے لوگ اتنے بڑے بڑے کام، چھوٹے لوگ اس معنی میں کہ کوئی شہرت نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ بڑے ہی ہوں گے، اللہ کے ہاں تو ان کا بڑا ہی مقام ہوگا۔ یہ چیز ہے، ایسے ان لوگوں نے کیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ خدا کی توفیق سے ہو گیا، چند شاگرد اسے لے گئے کلکتہ چھپوانے کے لیے، چھپ کے آیا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، بڑے خوش ہوئے ترجمے کو دیکھ کے، ان کی سوانے میں ذکر آتا ہے اس ترجمے کو اللہ نے قبولیت دے دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جتنا ہمارا پڑھنا پڑھانا یہاں آنا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اس کا کریڈٹ کہاں جاتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں گلزار صاحب ہیں ڈیٹرائٹ میں، وہ ہیں ارشد صاحب تھے، ارشد کبھی، وہ حیدرآباد کے ہی ہیں، 2-4 آدمی تھے، طلب ہے بس، انہوں نے کہا قرآن پاک شروع کرتے ہیں، سیرت شروع کرتے ہیں، کسی طرح یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا خوب بھئی، اگر اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ حضرات بیٹھے ہوئے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو کوئی اس کا، چاہے فرض کر لیجئے دنیا میں کوئی بھی کریڈٹ نہیں نہ ملتا، تو اللہ کے ہاں اگر قبولیت ہے تو پہلا حق ان لوگوں کا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اس کی مہربانی میں، اس کی رضا میں اسی طرح کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے کدھر؟ ظلمات، اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ اس قرآن کے ساتھ باذن ہی، اللہ کی توفیق سے۔ اسی لیے جب آدمی کو اللہ کی راہ ملے قرآن سے تو اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ سینہ کھلتا چلا جاتا ہے اور قرآن سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے فضل فرمانا شروع کر دیا ہے، شکر کرے۔ اللہ نے اسی لیے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام،
تم نے اس آدمی کی حالت پہ غور کیا ہے جس کا سینہ ہم کھول دیں اسلام کے لیے تو شرح صدر جب شروع ہو جائے نا، اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ قرآن پاک سے محبت شروع ہو جائے اور جی چاہے کہ خدا کی کتاب کو سمجھیں، اسے پڑھیں، اور ندامت ہو کہ عمر کا جو حصہ گزرا افسوس غفلت میں گزرا اور کہاں کھو گئے تھے، کیوں نہیں خدا کی کتاب کو پڑھا، تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دروازہ کھل گیا، اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے اور دروازہ بند کر دیں، تو اب دروازہ کھل گیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتے ہیں دو چیزیں، اور اس کتاب کے ذریعے وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ جو تم سیدھی راہ مانگ رہے تھے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ہم ان لوگوں کو لے چلتے ہیں سیدھی راہ پر، یعنی ہم خود ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ پھر جب قرآن میں کھپ جائے اور قرآن پاک میں غرق ہو جائے آدمی اور قرآن میں اچھی طرح سے اس کو سمو لے، پھر وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس پہ باطل اس کے اندر نہیں گھستا۔ پھر یوں سمجھ لو جیسے اینٹ ہے نا، پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور اگر چکنا پتھر ہو جائے وہ پانی کو جذب نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ایک ٹین گھی کا لے لیجئے اور اسے سمندر میں بھی پھینک دیں تو اس کی سطح پہ تیرتا رہے گا، کیونکہ پانی اس گھی کو جذب نہیں کرتا اور گھی پانی کو جذب نہیں کرتا، وہ دونوں الگ الگ رہیں گے۔ ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی تعلیم کسی انسان کے ساتھ صحیح معنی میں ہو جائے تو پھر باطل اور حق یہ ہو جاتے ہیں آپس میں، یہ اتنا خالص گھی بن جاتا ہے کہ کفر اور شرک اور بدعات حتیٰ کہ مکروہ چیزوں کو اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ قرآن آ جاتا ہے نا، قرآن ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہدیم الی صراط مستقیم، اور اللہ کیا کرتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کتاب کے 3 فوائد بتا دیے، یہدی بہ اللہ 1 ویخرجہم 2 ویہدیہم 3۔ لیکن شرط کیا ہے؟ طلب شرط ہے، اپنی طلب سب کچھ لے کے آتی ہے پھر 5۔